السلام علیکم۔ پہلے تو سب کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو لائک کیا، چینل کو سبسکرائب کیا اور مجھے فیڈ بیک دیا۔ اسی طرح مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ میں اپنی ویڈیوز کو بہتر کر سکوں۔ یہ سٹوری ہمیں ایک خاتون نے بھیجی ہے جو اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ یہ بتاتی ہیں کہ یہ سیالکوٹ میں رہتی ہیں اور پچھلے کچھ سال ملک سے باہر تھی اپنی فیملی کے ساتھ، تو پیچھے گھر خالی تھا۔ جب یہ لوگ کچھ ایک دو سال بعد واپس آئے تو ان کو پتا چلا کہ ان کے گھر میں کچھ اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں، سپر نیچرل۔ تو ان لوگوں نے کسی بزرگ سے رابطہ کیا، انہوں نے بھی ان کے گھر آ کے کنفرم کیا کہ واقعی ایک فیملی ہے جو ان کے گھر میں آ چکی ہے۔ ان خاتون کے ہسبینڈ بھی ان معاملات میں کچھ علم رکھتے تھے، تو انہوں نے اس فیملی سے بات کی کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم واپس آ گئے ہیں، اب ہم یہاں رہیں گے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ چھت پہ چلے جائیں، نہ ہم آپ کو ڈسٹرب کریں گے اور نہ آپ ہمیں کرنا۔ تو وہ مان گئے۔ تو اس طرح سے کچھ ان کی سیٹلمنٹ ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد ان خاتون کی امی ان کے گھر رہنے کے لیے آئیں، تو سردیوں کا موسم تھا۔ رات کو وہ رضائی لے کر سوئی ہوئی تھی، اچانک ایسا ہوا کہ ان کو محسوس ہوا کہ ان کی رضائی کسی نے پاؤں کی طرف سے پکڑ کے کھینچ دی ہے۔ ان کی امی نے جب غور کیا تو پتا چلا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جو ان کے ساتھ شرارت کر رہا ہے۔ کبھی وہ ان کی رضائی کھینچ رہا ہے، کبھی ان کی چارپائی کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو خیر اسی طرح رات گزر گئی۔ صبح ان کی امی نے ان کو بتایا کہ اس طرح سے رات ہوا میرے ساتھ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو فیملی ہے یہ اچھی ہے، یعنی اس طرح کے چیز نہیں ہے جو آپ کو تنگ کرتی ہے اور ڈراتی ہے۔ اس طرح کی فیملی نہیں ہے، اچھی فیملی ہے۔ بس کبھی کبھی لگتا ہے کہ جیسے چھت پہ کبھی بچے کھیل رہے ہیں یا کوئی چل رہا ہے اور کبھی سیڑھیوں پہ بچے کھیل رہے ہیں۔ تو جی تھینک یو فار شیئرنگ یور اسٹوری۔ چلتے ہیں اگلی اسٹوری کی طرف۔ یہ اسٹوری ہمیں ایک رائٹر نے بھیجی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آزاد کشمیر پتلیاں لیک کے وزٹ پہ گئے۔ جب جھیل پر پہنچے تو رات ہو چکی تھی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہیں پہ کیمپنگ کریں گے، رات وہیں پہ گزاریں گے۔ سب نے وہیں پہ کھانا بنایا اور کھانا کھا کر جب سب اپنے کیمپس میں جانے لگے تو ان کے ایک دوست نے ان کو بتایا کہ انہیں بڑی ایگریسو سی وائبز آ رہی ہیں۔ ان کا کچھ اس طرح کا سین تھا کہ وہ سپر نیچرل چیزوں کو فیل کر لیا کرتے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ بڑی احتیاط سے رہنا ہے اور کچھ ایسی ویسی حرکت نہیں کرنی۔ تو سب چلے گئے سونے اپنے کیمپس میں۔ تو انہی کے ایک اور دوست کے ساتھ رات کو کچھ عجیب سا واقعہ ہوا۔ تو انہوں نے بتایا کہ رات کو کسی پہر میں ان کی آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز ان کی رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہے اور ان کو ایک قسم کا نا دھکا دیا اس نے۔ تو کوئی کالی سی چیز تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، بہت اندھیرا تھا، بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ کالے لباس میں کوئی چیز ان کی رائٹ سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈر گئے، رائٹ سائڈ پر لیٹے ہوئے تھے تو سیدھے ہو کر لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر بعد ان کو اس طرح لگا کہ اب وہ چیز ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے اور مسلسل ان کو دیکھ رہی ہے۔ تو ان کو بہت ہی زیادہ ڈر لگا۔ انہوں نے دل ہی دل میں آیت الکرسی اور چار کل کا ورد شروع کر دیا اور سو گئے۔ پھر صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو پھر انہوں نے سب کو بتایا کہ بھائی اس طرح سے میرے ساتھ ہوا۔ تو جی جنگلوں اور ویرانوں میں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جگہوں پر بندہ رات نہ ہی گزارے تو بہتر ہے۔ تو خیر چلتے ہیں اب اپنی اگلی سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری بھی ہمیں ایک رائٹر نے ہی بھیجی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی یہ کلام کا ٹور کر کے آئے ہیں، اور کلام سے آگے ایک جگہ آتی ہے بدگوئی پاس۔ سنو فال جب ہوتی ہے تو اس جگہ پر جانے کا جو راستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے برف کی وجہ سے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جمعے کی رات کو نکلے اسلام آباد سے کلام کے لیے، نان سٹاپ کلام پہنچے، راستے میں بس چائے وغیرہ کے لیے رکے اور کوئی لمبا سٹے نہیں کیا انہوں نے۔ ہفتے کی دوپہر 12 بجے بدگوئی پاس پہنچے اور پھر 2-2:30 بجے کے قریب وہاں سے نکلے اور رات 3 بجے اسلام آباد واپس آ گئے۔ اب نان سٹاپ بائک چلا کر آئے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھر پہنچے تو عجیب سی کیفیت تھی، عجیب سی طبیعت، سر پر بوجھ، کندھوں پر بوجھ اور عجیب سی بے چینی تھی۔ ان کو لگا کہ شاید اتنی زیادہ ڈرائیونگ کی ہے اس وجہ سے ایسی حالت ہوئی ہے، تو سو جائیں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ سوئے تھوڑی دیر بعد ان کو لگا کہ گھر میں نا
کوئی لمبی سی کالی سی چیز پھر رہی ہے. پہلے وہ سارے گھر میں پھر رہی ہے، بعد میں ان کے کمرے کے دروازے میں آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کو دیکھنے لگ جاتی ہے. تو یہ ڈر کر اور سہم کر اٹھ جاتے ہیں. تو وہ ان کی بیگم جو پاس ہی لیٹی ہوتی ہیں انہوں نے پوچھا کہ سب ٹھیک تو ہے، کیا ہوا ہے؟ تو یہ اس ٹائم پہ نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ کہہ کر نہ سو جاتے ہیں. اور پھر صبح جب اٹھتے ہیں تب وہ پھر اپنی بیگم کو بتاتے ہیں کہ جی رات میرے ساتھ اس طرح سے ہوا، مجھے لگا کہ گھر میں کوئی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خواب تھا یا حقیقت تھی، یعنی کہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ حقیقت میں اس طرح سے دیکھ رہے تھے یا وہ خواب تھا. تو خیر انہوں نے پھر کچھ آیات وغیرہ پڑھی، اپنے اوپر دم کیا تو بھاری پن اور وہ جو بوجھ سا تھا ختم ہو گیا. لیکن ابھی بھی جو ہے نا ان کی وہ تھوڑی سی بے چینی اور دل میں تھوڑا سا ڈر جو ہے نا وہ ابھی بھی باقی ہے. ابھی پچھلے دنوں ان سے بات ہوئی تھی تو ابھی بھی ان کی کیفیت تھوڑی سی اس طرح کی عجیب سی ہے. تو بھائی اگین ویرانوں اور جنگلوں میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، وہاں جائیں تو دن ہی دن میں جائیں اور عصر سے پہلے اس طرح کی ویران جگہوں سے واپس نکل آئیں، کیونکہ عصر کے بعد ان چیزوں کا جو ہے وہ ایکٹیویٹی زیادہ ہو جاتی ہے. تو چلیں چلتے ہیں اپنی انگلش اسٹوری کی طرف. یہ بھیجی ہے اسٹوری ہمیں مس نوال نے. یہ کہتی ہیں کہ ان کی جلال پور میں شادی ہوئی ہے تو وہاں ان کے جو شوہر کی طرف سے چچی ہیں ان کی، وہ بتاتی ہیں کہ ان کے گھر میں اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، جنات وغیرہ ہیں. ان کی چچی کی جب نئی نئی شادی ہوئی تو وہ بتاتی ہیں کہ ایک دن وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئیں تو گھر میں وہ اکیلی تھی اس ٹائم، باقی گھر والے پاس ہی ہمسائے میں کسی کے گھر گئے ہوئے تھے. تو اپنے کمرے میں جاتی ہیں تو آؤٹ آف دی نو ویئر ایک دم سے نا ایک عورت سفید لباس میں نا، سفید لباس وائٹ جو ہے نا لمبا سا ان کا لباس ہے، تو وہ کمرے میں آ گئی ہے. اور وہ اس کے بڑے لمبے سے سفید بال ہیں اور اس عورت نے ان کی چچی کو گلے سے پکڑا اور پکڑ کے نا اوپر اٹھا دیا. ان کی چچی نے دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھی اور جو بھی ان کو آتا تھا آیات وغیرہ انہوں نے پڑھی، تو اس چیز نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ غائب ہو گئی. خیر وہ چیز تو چلی گئی، لیکن اس کے بعد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور بخار بہت زیادہ چڑھ گیا. 3 دن تک ان کو بخار نہیں اترا، ان کو دم وغیرہ کیا گیا تو پھر ان کی حالت کچھ بہتر ہوئی. تو یہ تو ان کی چچی کا واقعہ تھا. مس نوال کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا کہ وہ اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی تو انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ گرمی ہے، پنکھا تھوڑا سا تیز ہونا چاہیے. تو جہاں پہ یہ لیٹی ہوئی تھی ان کے کمرے میں پنکھے کا بٹن جہاں پر ہے وہاں پر ایک سٹینڈ بھی ہے ساتھ میں جہاں پہ تسبیحاں لٹکی ہوتی ہیں. تو اگر پنکھے کے بٹن کو ہاتھ لگائیں تو تسبیحاں بھی ساتھ میں نا ٹچ ہوتی ہیں تو وہ ہلتی ہیں. تو جیسے ہی انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ پنکھا تیز ہونا چاہیے، گرمی لگ رہی ہے، تو پنکھا خود بخود تیز ہو گیا اور وہ جو ساتھ لٹکی ہوئی تسبیحاں تھی نا وہ بھی ہلنے لگی، جیسے کسی نے خود پنکھے کے بٹن سے پنکھا تیز کیا ہو نا. تو ان کو اپنے دل میں بہت ڈر لگا، لیکن یہ کہتی ہیں کہ شکر ہے وہ جو بھی چیز تھی اس نے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. تو یہ کہتی ہیں کہ ابھی بھی گھر میں اس طرح سے لگتا ہے کہ اگر سب گراؤنڈ فلور پہ ہیں تو ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ فرسٹ فلور پہ یا چھت پہ کوئی ہے جو پھر رہا ہے، اس طرح سے نا چل پھر رہا ہے. تو خیر بہت شکریہ مس نوال کا جنہوں نے ہمیں یہ سٹوریز بھیجی. تو جی ویڈیو کے آخر میں آپ کو دوبارہ سے بتاتی چلوں کہ ہم نے اپنا سٹوری والا ای میل ایڈریس چینج کر دیا ہے. پچھلی ویڈیو میں جو ای میل تھا وہ ہم یوز نہیں کریں گے، ہم نے نیا ای میل ایڈریس بنایا ہے. تو جن لوگوں نے ہمیں اس پہ سٹوریز بھیجی ہیں کائنڈلی ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی ای میل فارورڈ کر دیں ہمیں اس نئے ای میل ایڈریس پہ. اور آپ کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے میری پہلی ویڈیو کو لائک کیا. اور اگر ہماری یہ والی ایپیسوڈ آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں. شکریہ، اللہ حافظ.